اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الحسین ابن علی علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ناظرین کرام، محرکات قیام عاشوراء و مقاصد قیام امام حسین علیہ السلام، یہ ہمارا موضوع تھا، اور ہم چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد بیان کرتے ہوئے مختصراً، ہماری ضرورت تو نہیں، ہماری اوقات تو نہیں کہ جو اذہان عالی امام عالی مقام میں تھا وہ ہم جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ علماء نے جو کچھ تفسیر تشریح کی ہے ان میں سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہمارا یہ اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہے۔ 8 محرم کربلا کے صحرا میں حسین ابن علی علیہ السلام موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آزادی کی کوئی بھی تحریک اٹھا کے دیکھ لیں، کربلا کے واقعے کے بعد جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چلائی گئی ہیں ان کے پیچھے ضرور تحریک کربلا موجود ہوگی، واقعہ کربلا موجود ہوگا، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف شیعہ کو، نہ صرف سنی کو، بلکہ انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ حسین ابن علی نے انسانیت کو حریت کا پیغام دیا، آزاد رہ کر زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا۔ حسین ابن خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے اپنی زندگی سے یہ درس دیا ہے۔ ہم لوگ ہیں، بات کرتے ہیں، کبھی عمل ہوتا ہے کبھی نہیں، لیکن یہ فرزند رسول ہیں، فرزند زہرا ہیں۔ ان کے سامنے جب یزید کی بیعت کا سوال آیا تو انہوں نے اپنا سر جھکانے سے سر کٹانا بہتر سمجھا، اور ہاتھ دست یزید میں دینے سے حسین ابن علی نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں دے کے بتایا کہ یہ ہاتھ انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے۔ حسین ابن علی کا ہاتھ کسی عام شخصیت کا ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ حسین ابن علی وارث انبیاء تھے۔ حسین ابن علی وارث آدم علیہ السلام، وارث نوح علیہ السلام، وارث ابراہیم، وارث اسماعیل علیہ السلام۔ حسین ابن علی وارث موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، وارث مصطفیٰ و امیر المومنین تھے۔ تو حسین ابن علی کا ہاتھ اولاک انبیاء کی محنتوں کا ثمر تھا۔ اگر یزید پسر معاویہ کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے دیا جاتا تو فقط یہ نہ تھا کہ ایک شخص نے بیعت کی ہے، ایک حسین نے بیعت کی ہے، نہاستہ اگر دے دیا جاتا تو پھر یہ ہوتا کہ پورے کے پورے دین نے، 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ لہذا حسین ابن علی نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بچا کے اپنا سر کٹا کے نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے بازاروں میں جانا پسند کیا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ کیا خوب اجمیر شریف میں سرکار نے کیا خوب ربائی لکھی ہے کہ اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ سرداد نہ داد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ فقط شاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بھی شاہ ہے میرا مولا حسین ابن علی۔ حسین دین کو پناہ دینے والے نہیں بلکہ خود نام حسین، ذات حسین پورے کا پورا دین ہے۔ اگر دین کو ایک لفظ میں اور ذات میں دیکھنا ہو، لفظ میں دیکھنا ہو تو لکھ لیں دین، پڑھ لیں دین، لیکن اگر اسی دین کو ذات شخصیت میں دیکھنا ہے فقط اور فقط حسین ابن علی کی ذات کو دیکھ لیا جائے۔ اجمیر شریف میں سرکار نے یہ لکھ کے قلم کو توڑ دیا، اور پھر آگے جا کے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا کہ سرداد نہ داد دستر دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا بلکہ اپنا سر جو ہے وہ قلم کرا دیا، اپنا سر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں، حقانیت کی، حق کی بنیاد میں حسین ابن علی کا لو ہے، حسین ابن علی کا خون ہے۔ حقا کی بنا لا الہ است حسین، کہ فقط اور فقط لا الہ نہیں، حسین ابن علی کی ذات ہی خود کلمہ حق اور دنیا کے سامنے آشکار ہوگی۔ تو مقصد حسین حریت، آزادی، سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ دیتے۔ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جہاں پہ جس معاشرے میں تمہیں سر جھکانے پہ مجبور کیا جائے وہاں سر نہ جھکاؤ، کسی کے غلام نہ بنو، بلکہ اگر دین الہی کے لیے، اگر اللہ کے پیغام کے لیے، اگر اللہ کے دین کے لیے تمہیں قیام کرنا پڑے تو پھر اپنا سر جھکاؤ نہیں بلکہ سر کٹا دو۔ سر کٹا دینے میں ہی اللہ کی بارگاہ سے وہ شہید کا درجہ ملے گا، اور حسین ابن علی فقط شہید نہیں،
بلکہ سید الشہداء ہیں۔ حسین ابن علی شہداء کے بھی سردار ہیں، جن کے بارے میں خود ختم مرسل نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جوانان جنت کا سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے حسین ابن علی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایام جو چل رہے ہیں، ان ایام میں کوشش کیجئے حریت کا درس لیجئے، آزادی کا درس لیجئے، آزادی سے جینا سیکھیں، خود بھی آزاد رہیں۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کی پابندیوں کو ہٹا دیں، اپنی من اپنی موج میں جو ہے وہ گم ہو جائے، نہیں، آزادی یعنی دین الہی کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ کچھ پابندیوں میں زندگی گزار لیں گے، کل آج اس کا اگر کہاں مان لیں، کل وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، کل وہ ہمارا بھی کہاں مان لے گا۔ تو ناظرین اکرام، حسین ابن علی کی ذات نے ہر تحریک کو، وہ نیلسن منڈیلا نے کیا خوب جو ہے وہ امام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اسے پابندیوں میں رکھا گیا، اسے قید کیا گیا، تو وہ یہ لکھتا ہے کہ میں ایک وقت آ گیا تو میں جو ہے وہ جھکنے ہی لگا تھا، میں ہتھیار ڈالنے ہی والا تھا اپنی آزادی کے لیے، لیکن پھر مجھے حسین ابن علی کی قربانی یاد آ گئی، پھر حسین ابن علی کا وہ کربلا میں شہید ہونا مجھے یاد آ، تو پھر میں نے سبق لیا، میں نے سٹینڈ لیا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے باطل کے سامنے جھکنا برداشت نہ کیا۔ تو آج کے اس پروگرام میں میں یہی درس، یہی پیغام دوں گا کہ حریت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ زندہ رہیں اور حریت کا پیغام پہنچائیں۔ آج اگر ہم بیدار ہوگے، ہماری آزادی جو ہے وہ بیداری میں تبدیل ہوگی، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر کشمیر، فلسطین یا چچنیا، بوسنیا، جتنے بھی ممالک ہیں جو غلامی میں چکی میں پس رہے ہیں، یہ آزاد ہونے میں دیر نہیں لگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر حسینی کو، ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بیدار کر، حریت سبق لینا حسین ابن علی کے ذات سے۔ اور آج کا دن منسوب ہے 8 محرم، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ حضرت ابو الفضل العباس کی ذات وہ درخشندہ چاند ہیں جنہیں واقعی قمر بنی ہاشم کہا گیا، اور آل محمد کے گھرانے کا، بنی ہاشم کے گھرانے کا چاند بن کے ابھرے تھے حضرت ابو الفضل العباس، اور مولا علی کی دعاؤں کا ثمر ہے حضرت ابو الفضل العباس۔ حضرت علی نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میں ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے خدا ایک ایسا بیٹا دے جو بہادر ہو، شجاع ہو، کربلا میں میرے بیٹے حسین کا ناصر بنے، حامی بنے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ایسا بیٹا اللہ نے عطا کیا جو امیر المومنین کی دعاؤں کا صلہ تھا، جناب سیدہ کی دعاؤں کا صلہ تھا، اور پھر اس بچے نے ساری زندگی اپنے آپ کو حسین ابن علی کے قدموں میں گزار دیا، اور منشائے امام وقت پہ اپنی منشا کو ہر وہ کام کیا جو امام وقت نے، حسین ابن علی حجت الہی تھے، جو حکم انہوں نے دیا اس پہ عمل کرتے رہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ امام سے عرض کرنے لگے، مولا اگر اجازت دیں تو میں میدان میں جاؤں۔ سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں جس نے شہادت کی اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی ہے، ان میں سے ایک ہستی حضرت عباس۔ حضرت عباس وہ ذات ہیں کہ جن کے پرچم کے نیچے آج بھی بے آسوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، بے مراد لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو وہ طاقت عطا کی ہے، وہ عزت عطا کی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں حضرت عباس کے وسیلے سے اگر مانگا جائے تو خدا لازمی وہ عطا کرتا ہے، وہ فوراً دعا قبول کرتا ہے، وہ مراد جلد پوری ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عباس وہ ہیں، ایک وقت جب اجازت لینے آئے تو میرے مولا حسین نے یہ ارشاد فرمایا، عباس آپ میرے لشکر کے سپاہ سالار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سپاہ سالار اگر چلا جائے، شہید ہو جائے تو پھر فوج جو ہے وہ بکھر جاتی ہے۔ تو یہ جناب عباس نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا، مولا مجھے وہ فوج تو بتائیں جس کا سپاہ سالار میں ہوں، سارے ہی چلے گئے ہیں، مجھے بھی اجازت دی۔ اجازت نہ ملی، بس بچوں کی پیاس بجھانے کی اجازت ملی کہ عباس ہو سکے تو تھوڑا سا پانی سبیل پیدا کر دیجئے، یہ بچے پیاسے ہیں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے پانی کی خواہش اظہار کیا، بچوں نے پانی کا اظہار کیا، فقط اور فقط ایک نیزہ دے کے بھیجا جناب عباس کو، ایک مشق دے کے بھیجا۔ تو وہ وقت آن پہنچا جب جناب عباس نے دریا کنارے پہ آواز دے کے کہا، مولا میرا آخری سلام ہو۔ میرے مولا حضرت عباس کے قریب پہنچے، روح نکلنے والی تھی۔ اس وقت میرے مولا عباس سے کہا کہ عباس اگر کوئی خواہش ہو، مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک میں خون ہے، ہو سکے تو میری آنکھ صاف کر دیجئے۔ ساری زندگی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جب خون صاف کیا کہا کوئی خواہش ہو، کہا مولا میرا سر جو ہے اپنے زانوں میں نہ، میری قبر کو یہیں پہ بنا دیجئے گا، خیموں میں نہ لے کے جائیے گا، مجھے یہیں فرات کے کنارے دفن کر دیجئے گا، یہیں پہ چھوڑ دیجئے گا۔ کہا بھائی عباس اگر ہو سکے تو مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارے۔ عزاداران نے مظلوم کربلا، ناظرین کرام،
وہ وقت آن پہنچا جب عباس نے بھائی کہا اور اپنے مولا کی زیارت کی۔ یہ ہستی وہ ہستی ہیں جب اس دنیا میں آئی تھی تب بھی حسین ابن علی کی زیارت کی آنکھ کھولی، اور جب جا رہی ہیں تو تب بھی اپنے وقت کے امام کی زیارت کر کے حسین ابن علی پہ اپنے دونوں بازو قربان کر کے، اپنے سر پہ گرز کھا کے، اپنے لاشے کو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا یہ عباس نے گوارا کیا۔ لیکن یزید کی طرف سے بیعت یا اس نے جو بھیجا تھا اپنی طرف سے حسین جناب عباس علیہ السلام کے لیے امان نامہ، جناب عباس نے وہ قبول نہ کیا۔ امان نامہ لانے والے پہ بھی لعنت کی اور اس امان نامے پہ بھی لعنت۔ اب وہ کیسا امان نامہ ہے جس میں میرے مولا کے لیے امان نہیں اور میرے لیے امان؟ یہ سب کچھ برداشت کیا اور روح پرواز کر گئی۔ اس وقت میرے مولا حسین نے کہا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس کے چلے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر کا سہارا تھے عباس۔ عباس آج کے بعد وہاں پہ پہلا مرثیہ پڑا ہے میرے مولا حسین نے، عباس تیرے جانے کے بعد جو آنکھیں آرام کی نیند سویا کرتی تھی آج کے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی، اور تیرے ڈر کی وجہ سے آنکھیں جاگا کرتی تھی آج کے بعد وہ آرام کی نیند سو۔ اور ہوا وہی، علی کی بیٹیاں پہروں پہ آ گئی اور یزیدی لشکر آرام کی نیند سو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ